وہ سردیوں کی ایک شام تھی جب میں اور میری دوست سارا ایک مصروف بازار سے گزر رہے تھے۔ سڑک کنارے ایک بوڑھا جوتے پالش کرنے والا بیٹھا تھا جو سرد ہوا کے باوجود اپنے کام میں مگن تھا۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا مگر اس کی آنکھوں میں زندگی کی ایک عجیب سی چمک تھی۔ سارا نے مجھ سے کہا، کیا تمہیں کبھی یہ خیال آیا ہے کہ ایسے لوگ کتنی مشکل سے زندگی گزارتے ہیں؟ میں نے بے دھیانی سے جواب دیا، ہاں، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، زندگی میں تو سب اپنی اپنی جد و جہد میں ہیں۔ اچانک ہماری نظر ایک شخص پر پڑی جو اس بوڑھے سے بار بار اپنے جوتے پالش کروا رہا تھا۔ وہ ہر بار کچھ نہ کچھ اعتراض کرتا، یہ دیکھو پالش میں چمک نہیں، دوبارہ کرو۔ اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ شخص ہر بار پالش کے پیسے بھی دگنا کر دیتا تھا۔ یہ منظر مجھے عجیب لگا اور سارا بھی حیران تھی۔ ہم دونوں نے دور کھڑے ہو کر سارا منظر دیکھا۔ وہ شخص ایک بار پھر اپنے جوتے پالش کروانے کے بعد پیسے دینے لگا۔ سارا نے مجھ سے کہا، کچھ تو ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا، چلو اس سے بات کرتے ہیں۔ ہم نے ہمت کی اور اس شخص کے پاس جا کر پوچھا، آپ بار بار پالش کیوں کروا رہے ہیں اور ہر بار زیادہ پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ وہ شخص مسکراتے ہوئے ہماری طرف مڑا اور بولا، تم شاید نہیں جانتی، یہ بوڑھا بہت خوددار ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ کبھی کسی سے خیرات نہیں لیتا، اس لیے میں جان بوجھ کر اعتراض کرتا ہوں تاکہ وہ دوبارہ پالش کرے اور میں اسے زیادہ پیسے دوں بغیر اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے۔ سارا نے اس شخص کی بات سن کر سر ہلایا اور اس کی سوچ سے متاثر ہوئی۔ میں نے بھی دل میں اس کی تعریف کی لیکن میرے ذہن میں ایک سوال باقی تھا، کیا بوڑھا یہ سب جانتا ہے؟ اگلے دن میں اور سارا دوبارہ اس بازار میں گئے۔ اس بار ہم نے خود بوڑھے سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب سارا نے اپنے جوتے پالش کروانے کے لیے آگے بڑھائے تو میں نے بوڑھے سے کہا، چاچا، کل وہ شخص آپ سے بار بار جوتے پالش کرواتا رہا، کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ کیوں ایسا کر رہا تھا؟ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بڑے سکون سے کہا، بیٹا، میں سب جانتا ہوں، اس شخص کا اعتراض صرف ایک بہانہ ہے تاکہ وہ میری مدد کر سکے، لیکن میں بھی اس سے پہلی بار کم پیسے لیتا ہوں تاکہ اسے لگے کہ اس نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے۔ یہ سن کر میری اور سارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سارا نے کہا، تو آپ دونوں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں مگر خاموشی سے، بغیر کوئی لفظ کہے۔ بوڑھے نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، زندگی میں سب سے خوبصورت رشتہ وہ ہوتا ہے جو احساس کے بغیر بھی سمجھا جا سکے۔ میں نے سارا کی طرف دیکھا اور ہم دونوں کے دل میں اس بوڑھے کے لیے احترام کا عجیب سا جذبہ پیدا ہوا۔ ہم نے چپ چاپ اپنی جیب سے کچھ اضافی پیسے نکالے اور بوڑھے کی طرف بڑھا دیے مگر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، جتنا حق بنتا ہے بس اتنا ہی۔ دوستو، مدد صرف پیسوں سے نہیں ہوتی بلکہ وہ عزت اور خودداری کے ساتھ ہو تو زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ خاموشی میں کیے گئے اچھے اعمال بھی بڑے گہرے اثرات چھوڑتے ہیں۔